أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے ہوں گے حصے دو۔ پہلا حصہ نسبتاً طویل ہوگا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور دوسرا مختصر سا حصہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اب پہلے حصے کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ اولئکا اسم اشارہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جزا کا لفظ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ مغفرۃ لفظ معروف لفظ ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد رب مجرور ہے، رب کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، واو حرف ہے، جناتن جنتن کی جمع ہے، مرفوع استعمال ہوئی ہے یہاں پر۔ تجری فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جیم را یا حروف مادہ ہیں، واو ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، جرا یا یجریو تبدیلی کے بعد جرا یجری بہنا کے معنی میں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد تحت مجرور آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ظرف ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے ہا۔ الانہار النہر کی جمع ہے اور الانہار مرفوع اسم ہے۔ خالدینہ خالد کی جمع ہے اور خالدینہ یہاں پر منصوب یا مجرور ہے، ترکیب میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، نعمہ یہ افعال مد ہے، اجر مرفوع اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، اور العاملینہ جو ہے العامل کی جمع ہے، اور العامل جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، عین میم لام روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے عمل یعملو عملاً عمل کرنا سے عمل کرنے والا، اور العاملینہ کے معنی ہوں گے عمل کرنے والے۔ الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جملہ مستانفہ ہم بنا رہے ہیں، اولئکا سے شروع ہو رہا ہے، اولئکا کو ہم مبتدا بنا لیں گے، جس کی خبر ہمیں چاہیے جو جزاؤہم سے شروع ہو رہی ہے۔ جزاؤہم مضاف الیہ ہو کر ایک مرتبہ پھر مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر جو ہے وہ مغفرتن سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ جملہ ودن جملہ بن رہا ہے۔ مغفرتن نکرہ اسم ہے، جس کے بعد من ربہم جو ہے جار مجرور آ رہا ہے، اور یہ جار مجرور اس نکرہ اسم کے لیے صفت بن جائے گا۔ جار مجرور کو انالائز کروں تو من حرف جر ہے، جس کا مجرور رب ہے، اور رب مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ ہم ہے۔ مغفرۃ من ربہم یہ خبر بن جائے گی جزاؤہم مبتدا کی، اور جزاؤہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا اولئکا مبتدا کی، اور اولئکا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ لیکن جملہ ہمارا ابھی جاری ہے، واو عاطفہ ہے، جناتن جو ہے مرفوع اسم ہے، لہٰذا اس کا عطف ہم کر دیں گے مغفرتن پر۔ جناتن نکرہ بھی ہے، جس کے بعد تجری من تحتها الانہار ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ عام طور پر اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو پہلی جگہ آپ نے نکرہ مغفرتن کے بعد آنے والے جار مجرور کو بھی صفت بنایا، اب یہاں بھی نکرہ کے بعد آنے والے جملہ فعلیہ کو بھی ہم صفت بنا رہے ہیں جناتن کی۔ اب میں جملہ فعلیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ تجری فعل ہے، اور چونکہ صیغہ نمبر 4 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور تحتی ہے جو کہ ظرف ہے مضاف ہے، جس کا مضاف ہے ہا ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ ہا ضمیر جو ہے یہ جنات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا تجری کے، الانہار جو ہے مرفوع ہے، لہٰذا یہ تجری کے لیے ہم فاعل بنا دیں گے۔ تو تجری فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع صفت بن جائے گا جناتن کے لیے، اور پھر جناتن موصوف اپنی صفت سے مل کر عطف ہو جائے گا مغفرتن پر۔ خالدینہ فیہا، اب میں اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ خالدینہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اور اس کا پورا انالیسس ہوگا
ہم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا خالدینہ اسم الفاعل کے، اور صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن جائے گا جزاؤہم میں ہم کی ضمیر سے۔ تو یوں الحمدللہ ہمارا ایک جملہ جو ہے وہ انالائز ہو گیا، مزیدار جملہ تھا، مزہ آیا ہوگا امید ہے آپ کو۔ اور اب جو دوسرا حصہ ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، نعمہ فعل مد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی فعل مد آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمد ہوتا ہے۔ تو نعمہ جو ہے یہ فعل مد ہے، اجر العاملین جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے نعمہ فعل کے لیے، اور یہاں پر مخصوص بالمد جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ الجنتو ہے، اور پھر نعمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بن رہا ہے اس محذوف مخصوص بالمد الجنتو کے لیے، اور پھر وہ الجنتو محذوف جو ہے مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ یہ میں نے آسان ترکیب کیا آپ کے سامنے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ اولئک جزاؤہم لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، جزاؤہم مغفرۃ والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا اولئک قرار دیا ہے، تجری والا جملہ فی محل رفع نعت قرار دیا ہے جنات کے لیے، اور نعم اجر العاملین لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔